الحمدللہ الحمدللہ نعمتہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین برادران ملت اسلامیہ ابھی میں نے خطبہ ربانی کے بعد جس آیت کریمہ کا شرف حاصل کیا اس کا صحیح معنی مفہوم سمجھانے سے پہلے میں مناسب سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار امام احمد مختار جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ہم یہ درود کا نذرانہ پیش کرتے ہیں اور عقیدت کے ساتھ پڑھتے ہیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چند اشعار سماعت فرمائیں. آج کل کا ماحول ہے ہم بڑے بڑے عالیشان بنگلے بنا لیتے ہیں. حضرت جیسے بیان کر رہے تھے آپ کے سامنے, آدمی یہ خیال کرتا ہے کہ میری کامیابی اس میں ہے جو اونچا مکان بنا لیا جائے, میری کامیابی اس میں ہے جو اچھی گاڑی خرید لی جائے, میری کامیابی اس میں ہے جو مطلب اچھا لباس پہن لیا جائے. خیال یہ ذہن میں گھوم رہا ہے, لیکن میں اسی آج آدمی سے لڑ رہا ہے, لیکن یہ بھی معلوم ہے مرنے کے بعد صرف 2 گز زمین ملے گی, 2 گز زمین کے علاوہ اور کچھ نہیں ملے گا. مرنے کے بعد میں ہمارے ساتھ میں کچھ نہیں جائے گا, جو ہمارے ہاتھ میں اگر انگوٹھی ہے تو وہ نکال دی جائے گی, ہمارے بچے ان انگوٹھیوں کو نکال دیں گے. ہمارے ماں بہنیں یاد رکھیں, آج جو میک اپ کر کر جا رہی ہے, آج دنیا کے ہر جگہ پر جہاں پر بھی جاتی ہے, بازار جا رہی ہے تو میک اپ کر رہی ہے, گھر سے نکل رہی ہے میک اپ کی حالت میں نکل رہی ہے, شادی میں جا رہی ہے تو میک اپ کر کے نکل رہی ہے, اگر وہ اجلاس میں جا رہی ہے تو بھی میک اپ کر رہی ہے, اگر جلسہ میلاد میں جا رہی ہے تو بھی آپ میک اپ کر کے جا رہی ہے. اے میری ماں میری بہنوں, ذرا سوچو تو صحیح کہ یہ جسم تمہارا ہمیشہ کے لیے برقرار رہے گا, یہ خوبصورتی تمہاری ہمیشہ برقرار رہے گی, یہ جوانی تمہاری ہمیشہ برقرار رہے گی. نہ یہ جوانی ہمیشہ رہنے والی ہے, نہ یہ خوبصورتی ہمیشہ رہنے والی ہے. پھر کس وجہ سے تم اپنے آپ کو اترا کر چلتی ہو؟ ایک دن یہ جوانی دنیا سے چلی جائے گی, ایک دن آئے گا تمہاری جوانی ڈھل جائے گی, ایک دن آئے گا تمہارے چہرے کی رونق ختم ہو جائے گی. جس چہرے کو تم دن بھر میں 10 مرتبہ سوارا کرتی ہو, ایک دن آئے گا سانپ اور بچھو قبر کے اندھیرے کے اندر سانپ اور بچھو تمہارے چہروں کو ڈسیں گے اور اس کے اندر بے تعداد گڈھے ہو جائیں گے. اگر دنیا کا کوئی شخص تمہارے چہرے کو دیکھ لے گا تو وہ شخص مارے دہشت کے مر جائے گا. پھر کس وجہ سے اے میری ماں میری بہنوں,
یہ چہرے کو بار بار سنوارا کرتی ہو، ان بالوں کو بار بار سنوارا کرتی ہو. یہ ایک دن آئے گا تمہارے بال سفید ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا تمہارے چہرے پہ جھریاں پڑنا شروع ہو جائیں گی، ایک دن ایسا بھی آئے گا یہ جوانی ڈھل جائے گی. اے میری ماں میری بہنوں، اس جوانی کو اس وقت میں ایسا مت کاٹیے کہ تم ہمیشہ کے لیے چہروں کو بنانے کے لیے سنوارنے کے لیے اپنے آئینے کے سامنے کھڑی ہو جاؤ. نہیں نہیں، یہ چہرے سنورنے کے لیے آپ کو کسی کریم کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو کسی پاؤڈر کی ضرورت نہیں ہے، کسی بھی دنیاوی کی ضرورت نہیں ہے. بلکہ اگر تمہیں چہروں کو سنوارنا ہے، آقا مدنی تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر بندے کو اپنے چہرے پہ نور لانا ہے تو وضو میں تعداد بڑھا دے، وضو کی کثرت کرنے لگے، انشاءاللہ العظیم نماز پڑھنے سے اس کے وضو کی تعداد کی وجہ سے اللہ چہرے میں نور پیدا فرما دے گا، نور پیدا کر دے گا. اے میرے نوجوان بھائیوں، آج کا حال یہ ہے گلی کوچوں کے چوراہے پہ کھڑے ہو جاتے ہو، بیٹھ جاتے ہو، کہیں باتیں کر رہے ہیں، کہیں مشغلے کر رہے ہیں، اذان ہو رہی ہے پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اذان ہوتی ہے پتہ نہیں چلتا، وقت نکلتا جا رہا ہے پتہ نہیں چلتا. اے میری ماں، اے میرے بھائیوں، ذرا سوچو تو صحیح تم کس لیے کھڑے ہو، کیا وجہ ہے تمہاری، کیوں کھڑے ہو. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ کے دور ہے. بڑا پیارا واقعہ آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں. بابا فرید کا ایک مرید تھا. اب مرید آیا، مرید ہمیشہ آپ کی خدمت میں رہا کرتا تھا. مرید سے ایک دن آپ نے کہہ دیا کہ ہمارے گھر پہ چلے جاؤ، کچھ سامان لے کر آنا ہے، اس سامان کو لے کر آ جاؤ. جب مرید گھر پہ گیا تو کیا دیکھتا ہے، آپ کے گھر میں ایک خادمہ رہا کرتی تھی جو آپ کے گھر کی دیکھ بھال کیا کرتی تھی، بے حد خوبصورت تھی، بے حد خوبصورت تھی. جب وہ مرید اس گھر پہ گیا، یعنی آپ کے گھر پہ گیا، بابا فرید کے گھر پہ گیا، وہ کیا دیکھتا ہے، وہ خادمہ جب سامنے آتی ہے وہ مرید اس خادمہ کا دل استقبال کر جاتا ہے، یعنی کہ وہ دل جان سے محبت کرنے لگتا ہے. اب تو حضرت کی بارگاہ میں آنا بند کر دیا، اس نے جانا بند کر دیا. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے جب اس مرید کے بارے میں طلبگاری کری، لوگوں سے کہا کہ وہ فلاں شخص آتا کیوں نہیں ہے، کیا وجہ ہو گئی، وہ آتا کیوں نہیں ہے. لوگوں نے بتایا حضور کو یہ کہتا ہے کہ اگر بابا فرید میری شادی اپنی خادمہ کے ساتھ میں کر دیں گے تو میں آپ کی بارگاہ میں آؤں گا، ورنہ میں آپ کی بارگاہ میں نہیں آؤں گا. اللہ اکبر. حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ علیہ نے خادمہ کو بلایا اور خادمہ کو سامنے کیا، کہا کہ اس سے شادی کرنا چاہتے ہو، کہا ہاں میں اسی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ ٹھیک ہے، آج سے ہم نے تمہارا رشتہ قائم کر دیا ہے، آج سے ہم نے تمہارا رشتہ قائم کر دیا ہے. آج سے 8 دن کے بعد میں تم واپس آنا، تب تمہارا نکاح ہو جائے گا. آج تمہاری سمجھ لو تمہاری شادی کا رشتہ پکا ہو گیا ہے. آج سے 8 دن کے بعد میں آنا اور 8 دن کے بعد میں تمہارا نکاح ہو جائے گا. اللہ اکبر. وہ انتظار کرنے لگا. اب خادمہ سے حضرت بابا فرید الدین اس خادمہ کو جلاب جمال گھوٹا بولتے ہیں نا، ایک یاد ہے جمال گھوٹا ہوتا ہے کہ آدمی اگر اس کو لے لے تو قضائے حاجت اس کو بار بار ہوتی ہے، قضائے حاجت بار بار ہوتی ہے. حضرت بابا فرید الدین نے اس خادمہ کو کھانے کے اندر جمال گھوٹا ملا کر دے دیا. اب اس خادمہ نے کھا لیا. اب جو 8 دن تک 8 دن سلن 8 دن اس کو جمال گھوٹا ملا کر کھلایا گیا. اب اتنے قضائے حاجت گئی، وہ اتنی مرتبہ گئی کہ یہاں تک کہ 8 دن میں جو پہلے حالت تھی اس سے آدھی بھی نہ رہی. 8 دن کے بعد میں وہ شخص حاضر ہوا، وہ مرید حاضر ہوا
آپ نے مرید کو سامنے کیا، اس خادمہ کو بلایا، پہلے وہ یہ تھی کہ جس کے حسن کا پیکر، جو اتنے حسن کی پیکر تھی کہ نگاہ اس مرید کی اس کے اوپر سے ہٹتی نہ تھی، اب سامنے لایا گیا، بابا پڑی تو 3 گن شکل میں جب سامنے کیا اس عورت کو، اس خادمہ کو سامنے کیا اور فرمایا گیا اے مرید تو اسی خادمہ سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ مرید بولا کہ حضور یہ وہ نہیں ہے، یہ وہ نہیں ہے، وہ تو بہت خوبصورت تھی، اس کے چہرے میں گڈھے نہیں تھے، وہ اتنی کمزور نہ تھی، یہ تو چلنے سے عاجز، سرکار یہ تو چلنے سے عاجز ہے، اس کو لے جا کر کیا کروں گا؟ کہا پھر کس سے نکاح کرنا چاہتا تھا؟ تیرا کہنا تھا کہ میں خادمہ سے نکاح کروں گا۔ کہا حضور وہ حسن والی تھی، وہ حسن کا پیکر تھی، میں اس حسن والی سے نکاح کرنا چاہتا تھا۔ کہا خادمہ سے نکاح نہیں کرنا تھا؟ کہا یہ خادمہ ہے ہی نہیں، میں تو اسی سے نکاح کروں گا۔ کہا حسن سے نکاح کرو گے؟ کہا ہاں میں حسن سے نکاح کروں گا۔ آپ نے کیا کرا تھا؟ آج دن تک جو قضائے حاجت کی تھی، آپ نے ایک ہانڈی منگائی تھی، ایک مٹکا منگایا تھا اور حکم دیا تھا اس ہانڈی کے اندر ہی قضائے حاجت کرنا، اور جب وہ قضائے حاجت کر لو اس کے بعد میں کپڑے سے ڈھک دینا۔ اس طریقے سے 8 دن گزر گئے۔ 8 دن کے بعد میں جب وہ مٹکا جب وہ سامنے لایا گیا، اس عورت کو سامنے لایا گیا، اب خادمہ کے لیے انکار کرنے لگا۔ کہا مرید کہنے لگا میں اس سے نکاح نہیں کروں گا، یہ اس کے اندر وہ حسن ہے ہی نہیں، یہ تو ضعیفہ ہے، یہ تو بزرگہ ہے، اس کے چہرے میں کٹے ہیں، اس کے چہرے میں خوبصورتی نہیں ہے، میں اسی حسن والی سے نکاح کروں گا۔ آپ نے کہا حسن سے نکاح کرو گے؟ کہا کہ اس کے حسن کو لایا جائے، وہ اس عورت کے حسن کو لایا جائے۔ اب اس عورت کے حسن کو لانے کے لیے کہا گیا تو اسی مٹکے کو لا کر رکھ دیا گیا، اور مٹکے کو لا کر رکھا گیا اور کھول دیا گیا۔ کہا کہ اس کے حسن کا راز یہ تھا، آپ نے کہا یہ حسن ایسا تھا کہ 8 دن میں ڈھل گیا، تو اس حسن سے محبت کرتا تھا، اگر تو اللہ سے محبت کرتا اللہ اس سے بھی حسین و جمیل حور عطا فرماتا، اور جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے، جو اللہ کے ہو جاتے ہیں اللہ ان کا ہو جاتا ہے۔ یعنی کہ اس مرید نے پھر توبہ کری، اور توبہ کرنے کے بعد میں کہا حضور مجھ سے غلطی ہو گئی، میں نے صرف حسن کو دیکھ کر اس سے محبت کر لی تھی۔ کہا کہ حسن دیکھ کر محبت نہ کری جائے، کردار دیکھا جائے، کردار دیکھا جائے کہ یہ اللہ وہ رسول کو کتنا چاہنے والا ہے۔ اگر بندوں، اگر ہم دنیا کے اندر جب رشتہ کرنے جائے، اپنے بیٹے کا رشتہ کرنے جائے، اپنے بھائی کا رشتہ کرنے جائے، آج کا ماحول یہ ہے جب بیٹے کا رشتہ کرنے جاتے ہیں تو پہلے پوچھ لیتے ہیں بیٹی کتنی پڑھی ہوئی ہے، کیا قرآن تو پڑھی ہے؟ سوال کر لیتے ہیں، بیٹی تو قرآن پڑھی ہوگی، اور بیٹا چاہے ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھتا ہو، بیٹا چاہے ایک ٹائم کی نماز نہ پڑھتا ہو، بیٹی کے بارے میں پوچھ لیا بیٹی تو پڑھی لکھی ہوگی، اچھا کچھ نہ پڑھی ہوگی تو قرآن تو پڑھی ہوگی۔ ارے نادان، تو نے کبھی اپنے بیٹے کو قرآن پڑھایا تھا؟ کبھی تو نے پوچھا بیٹا تو نے کتنی نمازیں پڑھی تھی؟ ارے نادانو، ذرا سوچو تو صحیح، ہم بیٹے کے رشتے کے لیے جاتے ہیں تو بڑی اونچی اونچی الفاظات کہہ دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ ہمارے گھر میں ہمارا بیٹا تو 10,000 کماتا ہے، چاہے کماتا 1 روپیہ نہ ہو۔ اب ہم نے جو رشتہ نبھانے والا ہے، رشتہ بنانے والا، اس سے تو ہم نے کہہ دیا 10,000 کماتا ہے۔ اب اس نے جا کر کیا کہہ دیا؟ جناب تمہیں معلوم ہے لڑکا 20,000 کماتا ہے؟ اس نے تو کہا کہ 10,000 کماتا ہے، اس نے کہہ دیا 20,000 کماتا ہے، اور 4-5 محلے والوں کو بھی اکٹھا کر کے کہہ دیا کیوں جی میرا بیٹا 10,000 نہیں کماتا ہے؟ اب بستی والے بھی ہاں میں ہاں کر دیتے ہیں، ہاں اس کا بیٹا تو بہت کما رہا ہے، چاہے وہ 1 روپیہ نہیں دیتا ہے،
لیکن کماتا ہے. اب رشتہ ہو گیا اور وہاں پر گیا, لڑکی والے سے رشتہ جو بیچ میں کرنے والا ہے اس نے جا کر کہہ دیا لڑکا معلوم ہے 20,000 کماتا ہے, اب تو تمہیں بلٹ دینا پڑے گی, اب تو تمہیں بلٹ دینا پڑے گی. لڑکی والا کہنے لگا ٹھیک ہے 20,000 کماتا ہے تو ہم بلٹ دے دیں گے. اب اس نے سوچا, ذہن لگایا کہ یار جب یہ 20,000 بتا رہے ہیں تم نے ایک بار تصدیق تو کر لو جا کے. اب جا کر اس نے بستی میں پوچھا لوگوں سے کیوں بھائی اس کا لڑکا کتنا کما رہا ہے, اور اس کا لڑکا تو بہت کما رہا ہے, تمہیں نہیں معلوم ہے اس کا کیا حال ہے, اس کے تو ٹھاٹ مار بنے ہوئے ہیں, کچھ نہیں کما رہا ہے. اللہ اکبر, ذرا سوچو تو صحیح, تم نے جھوٹ کی بنیاد پر رشتہ قائم کیا ہے, تم نے جھوٹ کی بنیاد پر رشتہ قائم کیا ہے. اب وہ رشتہ ہو بھی جاتا ہے, جب وہ رشتہ قائم دائم ہو جاتا ہے اب کیا ماحول ہوتا ہے, گھر میں بیٹی آ گئی, بہو آ گئی, اب حال یہ ہے ایک دن گزر گیا, 2 دن گزر گئے, مہینہ گزر گیا, اب بیوی کہنے لگی جناب آپ کام پہ نہیں جاتے, کہا بھی تو نئی نئی شادی ہوئی ہے کام کر لیں گے, اب تک 20 کما لیا تھا, اب 1 مہینہ گزر گیا 1 بھی نہیں کمایا, اب دوسرا مہینہ بھی گزر گیا, تیسرا گزر گیا, اب حال یہ ہو گیا اب دونوں میں تو مینا ہونا شروع ہو گئی. اب جا کر شکایت پہنچ گئی, جب لڑکی کے باپ تک رشتہ وہ بات پہنچ جاتی ہے, اب وہ لڑکی جا کر کہتی ہے کہ کیا کرے, گھر میں کوئی اناج کا دانہ نہیں ہے, وہ تو کماتے ہی نہیں ہے. اب جا کر لڑکی کے باپ نے کہا کیوں حضرت آپ کا بیٹا کمانے کیوں نہیں جاتا ہے, بڑی پریشانی کا ماحول ہے, ہماری بیٹی بار بار شکایت کرتی ہے. کہا کہ آپ بھی شکایت آپ بھی سمجھا دیں, میں بہت کچھ کہہ چکا ہوں لیکن یہ سمجھ ہی نہیں رہا ہے. میں تو یہ سوچ رہا تھا کہ اس کا رشتہ ہو جائے گا تو یہ سدھر جائے گا, لیکن یہ سدھرنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے. شادی سے پہلے سدھار نہیں پائے, اب یہ سوچ لیا کہ لڑکا بگڑا ہوا ہے, لڑکا اگر شرابی ہے, جواری ہے, رشتہ کر دو لڑکا سدھر جائے گا. پہلے قرآن نہیں پڑھایا, پہلے نماز نہیں پڑھائی, اپنے بچے کو سمجھانے کی کوشش نہیں کی, لیکن جب رشتہ قائم کر دیا اس کے بعد سسر آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں بھائی کہ تم کام کیوں نہیں کرتے ہو, کام کرنے جایا کرو. میرے دوستوں میرے عزیز ساتھیوں, میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں, زیادہ بات آگے نہ لے جاتے ہوئے میں صرف اس بات کو کہتا ہوں, ہمارے حالات, ہماری بستی کے حالات, میں باہر دیگر کی بات نہیں کر رہا ہوں, میں اپنے عوام سے بات کر رہا ہوں, اور آپ ہی کے بارے میں میں سمجھا رہا ہوں. ایسے رشتے مت کیا کرو, ایسے رشتے زیادہ دن نہیں چلتے ہیں, اور جب کھٹاس بن جاتی ہے, طلاق تک نوبت آ جاتی ہے, تب آتے ہیں مولوی صاحب کے پاس میں, مولوی صاحب کوئی گھنٹا بنا دو, کوئی ایسا تعویذ بنا دو. میں نے شادی کیا کر دی ہے بیٹے کی, وہ ایسی بہو آئی ہے اس نے تو کوٹ کچہری تک پہنچا دیا ہے. اے نادانو, اگر تم اپنے بچے کی پرورش صحیح الفاظات میں کرتے, جیسے کہ تم نے اپنے بیٹے کے لیے پوچھا تھا فلانے کی بیٹی پڑھی ہوئی ہے یا نہیں ہے, وہ بیٹی والا بھی پوچھتا کہ تیرا بیٹا پڑھا ہوا ہے یا نہیں پڑھا ہوا ہے. اگر وہ قرآن کا پڑھنے والا ہوتا, اگر نماز کا پڑھنے والا ہوتا, حقیقت کہتا ہوں وہ شرابی نہ ہوتا, حقیقت کہتا ہوں وہ جواری نہ ہوتا, حقیقت کہتا ہوں وہ عیاش نہ ہوتا, حقیقت کہتا ہوں وہ بدکار نہ ہوتا. اگر نمازی ہوتا تو وہ بدکار نہ ہوتا, اگر قرآن پڑھنے والا ہوتا تو وہ بدکار نہ ہوتا. اپنے بیٹوں کو بھی پڑھاؤ, اپنی بیٹیوں کو بھی پڑھاؤ. آج کا ماحول کیا ہے, بیٹیوں کو تو ہم پڑھا لیتے ہیں, بیٹیوں کو تو الگ الگ سے ٹیوشنیں دیتے ہیں, لیکن بیٹوں کی باری آ جائے تو کیا کہہ دیتے ہیں کہ اچھے اسکول میں داخلہ دلائیں گے, کہیں ڈاکٹر بنائیں گے, کہیں انجینئر بنائیں گے. میرے دوستوں میرے عزیز ساتھیوں, یہ انجینئر کی پڑھائی, یہ ڈاکٹری کی پڑھائی صرف دنیا کے لیے لابھدائک ہے, یہ دنیا کے لیے فائدہ مند ہے, لیکن آخرت کے لیے تمہارے لیے کچھ فائدے مند نہیں ہے. ایک شخص تھا جس کے 4 بیٹے تھے, ایک ڈاکٹر تھا, دوسرا بیٹا انجینئر تھا, اور تیسرا بیٹا وہ تھا کہ جو دنیا کے
کاروبار کیا کرتا تھا. یعنی کہ آج کی جنرل نالج کے حساب سے اگر سمجھا جائے, دنیا کی اگر فہرست کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ کاروباری لین میں بزنس مین تھا, بزنس مین. اور چوتھا بیٹا جو سب سے چھوٹا تھا, کمزور ذہین کا. کہتے ہیں نا ہم حافظ بنانے کے لیے بھی بھیجتے ہیں نا, تو سب سے کمزور جو بچہ ہوگا اس کو حافظ کے لیے بھیجیں گے, عالم کے لیے بھیجیں گے تو کمزور کو بھیجیں گے, اچھے ذہین والے کو نہیں بھیجیں گے. اب آ جائیں, ڈاکٹر بھی سامنے ہیں, انجینئر بھی سامنے ہیں, وہ بزنس مین بھی سامنے ہیں, اور وہ حافظ قرآن بھی سامنے ہیں. باپ کے مرنے کا وقت آ گیا. اس کے مرنے کا وقت آیا, روح پرواز ہونے والی ہے, آخری وقت ہے. آخری وقت میں اپنے تمام بیٹوں کو سامنے کھڑا کرتا ہے, اور روح نکلنے والی ہے, لیکن روح نکل نہیں رہی ہے. روح نکلنے والی ہے, آخری سانس ہے, لیکن روح نکلنے کا نام نہیں لے رہی ہے. بڑی پریشانی ہو رہی ہے, روح نکلنے میں بڑی مشقت ہو رہی ہے. اب انجینئر جو بڑا بیٹا تھا اس سے کہا کہ بیٹا میں بہت پریشان ہوں, میں بہت زیادہ پریشان ہوں, اگر تو کچھ کر سکے میری روح نکل جائے, ایسا کچھ کر دے جس سے میری روح آسانی کے ساتھ میں نکل جائے. اب وہ کہتا ہے بابا میں سب کچھ کر سکتا ہوں اگر تم مکان کے بارے میں بتاتے, اگر تم دنیا کے سائنس کے بارے میں بتاتے تو میں بتا دیتا, میں کر دیتا, لیکن میں نے ایسی کوئی پڑھائی نہیں کری ہے اس لیے میں کچھ نہیں کر سکتا. ڈاکٹر بولا میں نہیں کر سکتا, بزنس مین بولا میں نہیں کر سکتا. اب حافظ قرآن کی باری ہے جو سب سے چھوٹا ہے. اس سے کہا بیٹا اب تیری باری ہے, آخری باری ہے, تو ہی کچھ کر دے. تو وہ آخری بیٹا جو چوتھا بیٹا تھا اس نے یاسین شریف سنانا شروع کر دیا. اور جو یاسین شریف کے الفاظات نکلتے جاتے ہیں, جو یاسین شریف پڑھتے جاتے ہیں, اللہ اکبر, اس کے اندر آسانی پیدا ہوتی جاتی ہے. یہاں تک کہ جیسے ہی یاسین شریف مکمل ہوتی ہے اس کی روح پرواز ہو جاتی ہے. معلوم کیا ہوا کہ تمہارے لیے دنیا کے کاموں میں, تمہارے دنیا کے فرض میں کام آ جائیں گے. انجینئر کی نوکری دنیا میں کام آئے گی, ڈاکٹر کی نوکری دنیا میں کام آئے گی, آپ کا بزنس مین کا کام دنیا میں کام آئے گا. آخرت کا اگر کوئی کام کرے گا وہ قرآن کرے گا. آخری کام جو کرے گا وہ قرآن کرے گا. قرآن کو پڑھے اور پڑھوائیں, بچوں کو ہدایت دے, قرآن زیادہ سے زیادہ پڑھیں. رمضان کا مہینہ آ رہا ہے, رمضان کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھیں. بیٹیوں کو بھی کہیں, بیٹوں کو بھی کہیں, اور ساتھ ہی ساتھ تراویح کی نماز پڑھیں. بہت سے لوگ یہ کہہ دیتے ہیں کہ اگر حافظ صاحب ایک دن کی اگر تراویح ہم نے پڑھ لی تو ہمیں سال ہر بار ہر روز پڑھنا پڑے گی. ایسا کچھ نہیں ہے. اگر آپ کے جسم میں اللہ نے طاقت دی ہے, اللہ نے اگر طاقت دی ہے تو پورا قرآن سنو, کیونکہ اگر جو ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں قرآن سن لیتا ہے تو 70 قرآن کا ثواب مل جاتا ہے, 70 قرآن کا ثواب مل جاتا ہے. تو انشاءاللہ العزیز آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ آپ رمضان کا مہینہ ہے اس کو بیزا نہ جانے دیں. آپ نے بہت کچھ دیکھا ہوگا, رمضان کا مہینہ آ جاتا ہے, ہمارے بھائی نمازوں سے دور رہتے ہیں رمضان کے مہینے میں بھی, تو کوشش کریں رمضان کا مہینہ آئے تو بے احترام کے ساتھ میں, با احترام کے ساتھ میں زیادہ سے زیادہ نماز پڑھیں اور تراویح مکمل پڑھیں. اگر کوئی بندہ یہ کہتا ہے کہ میں روزے نہیں رکھ پاتا تو روزے کا حکم یہ ہے کہ ضعیفوں کے لیے اور بچوں کے لیے معاف ہے. جو اتنا ضعیف ہے جو چلنے سے معذور ہے, اور بچہ وہ
جو نابالغ ہیں، جس کو یہ تمیز نہیں ہے کہ روزہ رکھنے کے بعد میں اس کا احترام کیسے کیا جائے گا، اس کے لیے معاف ہے۔ بالغ کے لیے روزے کا حکم ہے، فرض ہے، بلکہ فرض ہے۔ فرض اس کو کہتے ہیں جس کا چھوڑنا گناہگار ہوتا ہے۔ اب اگر آپ بہانہ لگائیں گے ہمارے سر میں درد ہو رہا تھا اس لیے روزہ چھوڑ دیا، وہ نہیں چلے گا۔ آج دنیا میں چل جائے گا لیکن آخرت میں نہیں چلے گا۔ کوشش کریں انشاءاللہ العزیز رمضان کا مہینہ ہے، روزے بھی رکھیں، تراویح بھی پڑھیں، نماز بھی پڑھیں، قرآن بھی پڑھیں، جتنی عبادت ہو سکے اتنی عبادت کریں۔ ایک اگر نیکی کرو گے تو 70 نیکی لکھی جائیں گی۔ اللہ کی راہ میں 1 روپیہ خرچ کرو گے رمضان کے مہینے میں تو 70 روپے لکھے جائیں گے۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے مولا تبارک تعالیٰ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔